السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ شہر عمران کی توقع سے بھی زیادہ بڑا اور وسیع شہر تھا۔ عمران رک کر ایک آدمی سے یہاں کے ٹرک اڈے کا راستہ پوچھ رہا تھا۔ اس آدمی کے راستہ بتانے پر اس نے جیپ آگے بڑھا دی اور پھر بعد میں وہ ایک وسیع و عریض ٹرک اڈے پر پہنچ گئے۔ یہاں سینکڑوں ٹرک موجود تھے اور ٹرکوں کی بے شمار کمپنیوں کے بعد عمران سمجھ گیا کہ چونکہ یہ سرحدی شہر ہے اس لیے یہاں ٹرکوں پر ہی انحصار کرتا ہے، اس لیے یہاں ٹرکوں کے اڈے بھی موجود تھے اور ٹرک بھی۔ ویسے کئی ٹرک آ جا رہے تھے بلکہ یہاں وہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ عمران نے جیپ ایک ادارے کے سامنے روکی اور پھر وہ سب جیپ سے نیچے اتر آئے۔ اب ٹرک چاہیے، حکم فرمائیے، ہمارا کرایہ سب سے کم ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے۔ دفتر میں موجود ایک آدمی نے بڑے کاروباری لہجے میں کہا، ہمارے آدمی نے پہاڑی مٹی ثاقاب پہاڑی کے لیے ٹرک بک کیے تھے لیکن ہمیں اس ادارے کا نام بھی نہیں یاد، ان سے کچھ حساب کتاب باقی تھا، رقم واپس لینی تھی۔ اس نے کہا تو وہ آدمی چونک پڑا۔ ہاں ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہ پہلے میرے پاس آئے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ حکومت کی طرف سے پہاڑی راستہ ممنوع ہے اور ہم صرف قانونی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل گڈز والوں نے ان میں سے بڑی لمبی رقم دی تھی، 10 ٹرک بھیجی تھی اور جو 2 روز بعد واپس آ گئے۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا نام ہی ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ انٹرنیشنل گڈز کہاں ہے اور اس کے مالک کہاں ہیں؟ ہم نے ان سے ملنا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب میرا مطلب اپنے نام سے ادارے کے نام سے ہے، لوگ ہوا مہوا ہمارے دشمن ہو جاتے۔ یہاں سے بار دکان ہوگی، مالک تو یہاں نہیں رہتا، مینیجر کام کرتا ہے، اس کا نام بالحان ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، شکریہ، قطعی بے فکر رہو، آپ کا یا آپ کے ادارے کا نام ہمیں معلوم ہی نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ دوبارہ جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد انٹرنیشنل گڈز کمپنی کا بڑا سا بورڈ نظر آ گیا۔ اس کا دفتر بھی تھا اور وہاں بھی کئی آدمی نظر آ رہے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا یہاں ان کا کاروبار خاصا وسیع ہے۔ عمران نے جیپ اس دفتر کے سامنے جا کر روکی اور پھر وہ سب نیچے اتر کر دفتر کی اور بڑھ گئے۔ ایک میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، سر کے بال چھوٹے تھے، وہ حقہ پینے میں مصروف تھا۔ مینیجر صاحب ہیں؟ عمران نے قریب جا کر کہا۔ ہاں میں مینیجر ہوں، فرمائیے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر عمران کی طرف اطمینان سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران اور باقی ساتھی اس کے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور مینیجر کی اور بڑھا دیا۔ مقامی پولیس۔ او فرمائیے، ہم تو قانونی کاروبار کرتے ہیں۔ مینیجر مقامی پولیس کا کارڈ دے کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر مقامی پولیس کا کارڈ دیکھتے ہی جو مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی۔ بالحان کا نام؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ میرا نام بالحان ہے جناب، مینیجر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، ہم نے صرف چند معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے کیا آپ کسی اکیلے کمرے میں ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے آئیے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مینیجر نے بھی اس پر اطمینان کے تاثرات ظاہر کیے اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ بھی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، شاید مالک کا دفتر تھا۔ دیکھو بالحان، معاملہ بے حد اہم ہے اور ہمیں اس کے لیے کافی معلومات بھی حاصل ہیں، اس لیے اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو پھر تم خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جناب، حکومت سے جھوٹ بالحان نے کبھی نہیں بولا، آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے، بالحان نے کہا۔ تمہاری کمپنی کے 10 ٹرک پہاڑی مٹی ثاقاب کے لیے بک کرائے گئے تھے، انہوں نے اس کام میں 2 روز صرف کیے، تم صرف یہ بتا دو کہ وہ پہاڑی مٹی کہاں پہنچائی گئی ہے۔ عمران نے کہا، جناب یہ بات غلط ہے، ہم تو قانونی کاروبار کرتے ہیں، بالحان نے رک کر کہا۔ ٹائیگر دروازہ بند کرو، بالحان کی ہڈیاں توڑنے کا وقت آ گیا ہے، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جناب میں، بالحان نے کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے عمران کا ہاتھ گھوما اور بالحان چیختا ہوا اچھل کر دوسرے صوفے پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا اور بالحان کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی، اس کے منہ سے ہرہراہٹ سی نکلنے لگی تھی۔ کہاں پہنچائی تھی یہ مٹی؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ساٹھیا کمپنی کے احاطے میں، بالحان نے رک کر جواب دیا اور عمران نے پیر کو اور زیادہ واپس کر لیا لیکن اسے گردن سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ ہے یہ ساٹھیا کمپنی؟ پوری تفصیل اور بتاؤ۔
عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور جواب میں بالغ نے پوری تفصیل عمران کو بتا دی اور عمران نے پیر اٹھا لیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور ہاتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ بالغ نے دونوں ہاتھوں سے گردن مس لی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید خوف کے تاثرات بھی اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اب بولو، زبان بند رکھو گے یا گولی مار کر تمہاری زبان ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے؟ عمران نے گھراتے ہوئے کہا، جناب میں زبان بند رکھوں گا۔ بالغ نے خوف کی شدت سے گھگھرائے ہوئے لہجے میں کہا، وعدہ؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا اور بالغ نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریوالور جیب میں رکھ کر دوسرے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھی اس کے ساتھ آگے، اور تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے شہر کے شمال کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس بالغ نے جو پتہ بتایا تھا اس کے مطابق ساٹھیا شہر سے باہر تھا۔ ساٹھیا کمپنی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ اس کمپنی نے خرید لیا تھا، لیکن یہ کہلاتا ساٹھیا کمپنی کا احاطہ ہی تھا۔ وہاں حفاظتی انتظامات تو ہوں گے عمران صاحب؟ بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہاور نے کہا، ہوتے رہے، ہم نے فل ایکشن کرنا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور عمران کے اس جواب پر سب بے اختیار چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسے احاطے کے سامنے پہنچ گئے جس کے سامنے ایک بڑی سی عمارت تھی، اس کا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے جیپ روکی اور پھر ہاور نے کہا کہ مجھے تو یہ حالی عمارت لگتی ہے۔ چوہان نے ایڑیاں اٹھا کر اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا، نہیں صدیقی، پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود جاؤ اور پھاٹک کھول دو۔ عمران نے کہا اور صدیقی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ بندر کی پھرتی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد ہی پھاٹک کا دروازہ کھل گیا۔ جیپ اندر لے آؤ چوہان، عمران نے چوہان سے کہا اور خود نیچے اتر آیا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سارا احاطہ چھان مارا۔ واقعی وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، ویسے عمارت بھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ نہ کوئی فرنیچر تھا اور نہ کسی قسم کا کوئی ساز و سامان۔ تمام کمروں میں انہوں نے چیک کیا۔ عمران مختلف کمروں میں گھومتا رہا اور پھر ایک بڑے کمرے کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس نے جھک کر زمین پر پڑی ہوئی مٹی چٹکی میں بھری اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ درست جگہ پر پہنچے ہیں، غیر صاف شدہ یورینیم کو ثاقاب سے یہیں لایا گیا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ تہہ خانہ؟ اچانک دور سے صدیقی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صدیقی نے واقعی تہہ خانے کا راستہ تلاش کر لیا تھا، اور اب جب عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے تہہ خانے میں گیا تو عمران سمیت سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وسیع و عریض تہہ خانے میں انتہائی قیمتی اور بڑی مشینیں نصب تھیں۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ ساقاب پروجیکٹ کو انتہائی دیدہ دلیری سے ہائی جیک کیا گیا اور ہم صرف لکیر ہی پیٹتے رہ گئے۔ یہ تمام مشینری یورینیم کو صاف کرنے کی ہے اور شاید موجودہ دور کی سب سے جدید ترین، اور اس پر باقاعدہ کام کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ کافرستانی اپنے مقصد میں کامیاب رہے، وہ پاکیزہ کا یورینیم لے جانے میں کامیاب ہے، ہاور نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا اور پھر وہاں موجود بڑے سے ڈرم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے موجود نیلے رنگ کے جاسوسی ساخت کے ڈبے پڑے دکھائی دیے۔ عمران نے وہ ڈبہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان ڈبوں میں صاف شدہ یورینیم بند کیا گیا ہے، عمران نے کہا اور پھر ڈبے کو واپس ڈرم میں پھینک دیا۔ لیکن عمران صاحب، وہ اس یورینیم کو یہاں سے کہاں لے جاتے ہوں گے؟ اور پھر یہ لیبارٹری بھی ویسے ہی موجود ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھی ان کا کام رہتا ہو، چوہان نے کہا۔ نہیں، اگر کام بقایا ہوتا تو غیر صاف شدہ یورینیم عمارت میں کسی بھی جگہ موجود ہوتی۔ یقیناً اس تہہ خانے کے نیچے کوئی بڑا گڑھا موجود ہوگا جہاں یورینیم نکال لینے کے بعد باقی اجزاء کو پھینک دیا گیا ہوگا، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے صاف شدہ یورینیم کو کس طرح سے یہاں سے نکالا ہے، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے ایک جگہ ٹائروں کے نشانات دیکھے اور وہ ان پر جھک گیا۔ کافی دیر تک وہ ان نشانات کو دیکھتا رہا۔ ٹرک کے ٹائروں کے نشانات بالکل تازہ ہیں، آؤ شاید ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک بار پھر سے ٹرک اڈے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ انٹرنیشنل گڈز کے دفتر کے سامنے جا کر اس نے جیپ روکی اور پھر اتر کر وہ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اب یہ شاید ان کی خوش قسمتی تھی کہ مینیجر سیٹ پر بیٹھا ہوا انہیں مل گیا تھا۔ جی صاحب، میں نے غلط تو نہیں بتایا تھا؟ مینیجر عمران اور اس کے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر شاید بری طرح گھبرا گیا تھا۔ تم نے سچ بتایا تھا، اس لیے تو تم ابھی تک زندہ ہو۔ تمہیں فوری طور پر ایک اور سچ بولنا پڑے گا۔ یہ پاکیزہ کی حفاظت کا سوال ہے۔ آج صبح ایک ٹرک اس احاطے میں لے جایا گیا، اس ٹرک کے بارے میں فوری طور پر درست معلومات بتاؤ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔
آج صبح جناب ہماری کمپنی کی طرف سے تو آج صبح یہاں سے کوئی ٹرک نہیں گیا، لیکن میں نے کل رات ان میں آدمی کو الف خان سے بات کرتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ آپ نے سلامتی کی بات کی ہے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں۔ ہم بعض اوقات زیادہ منافع کے لالچ میں غیر قانونی کام ضرور کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی سلامتی بھی بے حد عزیز ہے، اس لیے میں جو کچھ کر سکوں گا ضرور کروں گا، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ الف خان کون ہے اور اس کے ٹرک کی کوئی خاص نشانی کہ وہ ٹرک کہاں لے جاتا ہے، کس کمپنی کا ٹرک ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ خود اپنے ٹرک کا مالک ہے، ویسے وہ مستقل طور پر یہاں کے سیب اران کے شہر کا کاشر تک پہنچاتا ہے، روزانہ ایک پھیرا لگاتا ہے، اب تو وہ یقیناً واپس بھی آ چکا ہوگا، میں معلوم کرتا ہوں، مینیجر نے کہا اور میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بالحان بول رہا ہوں، کیا الف خان پھیرے سے واپس آ گیا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی بالحان نے کہا۔ بلا کر میری بات کراؤ اس سے، دوسری طرف سے بالحان نے کہا۔ الف خان فوراً میرے دفتر میں آ جاؤ، تم سے ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بالحان نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آ رہا ہے جناب، ویسے وہ بے حد کھرا اور صاف آدمی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا، بالحان نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ سب اس دوران کرسیوں پر موجود تھے اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد ایک لمبا تڑکا ادھیڑ عمر آدمی دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور چہرے سے ہی وہ صاف گو آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ الف خان، یہ حکومت کے خاص آدمی ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ جو کچھ تم سے پوچھے تمہیں سچ سچ بتانا ہے، بالحان نے الف خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکومت کے آدمی، ملک کی سلامتی کا مسئلہ، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، الف خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ الف خان، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو الف خان حیرت بھرے انداز میں ہونٹ سکوڑتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم روزانہ کی طرح آج بھی کاشر گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، الف خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ روزانہ اور آج جانے میں کیا فرق ہے؟ روزانہ تم پیٹیاں منڈی سے لے جاتے ہو، لیکن آج تم ساٹھیا کمپنی میں گئے کیوں؟ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا اور عمران کی بات سن کر وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے جناب؟ الف خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو الف خان، تم کھرے آدمی لگ رہے ہو، اس لیے میں تم سے زبانی پوچھ رہا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو جہاں پورے ملک کی سلامتی کا سوال آتا ہے تو پوچھ گچھ کس انداز میں کی جا سکتی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی جناب، میں نے جناب کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کل ایک آدمی مجھے ملا تھا، اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے 50 پیٹی پار کرانی ہے اور 2 آدمی ہیں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، انہوں نے مجھے اس معمولی سے کام کے 1 لاکھ روپے نقد دینے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سیبوں کی پیٹیاں لے جانے کے لیے اتنی رقم کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بظاہر یہ سیب کی پیٹیاں ہوں گی، لیکن ان میں سیبوں کی بجائے پہاڑوں سے لیے گئے قیمتی پتھر ہوں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تو روزانہ یک خاص تعداد میں لے جاتا ہوں، اگر تعداد زیادہ ہوئی یا کم تو سرحد پر موجود افسران کو شک پڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ساٹھیا کمپنی کے احاطے میں لے جایا جائے گا، وہاں سے سیٹیاں سیبوں کی اتاری جائیں گی اور ان کی جگہ ان کی پیٹیاں پتھر کی بھر دی جائیں گی، پھر سرحد پار کر کے وادی کراش میں وہ پیٹیاں اتار کر سیبوں کی پیٹیاں لاد دی جائیں گی اور میں اطمینان سے منڈی چلا جاؤں گا، اس طرح کسی کو شک نہ پڑ سکے گا۔ میں تیار ہو گیا۔ صبح میں ساٹھیا کمپنی کے احاطے میں گیا، وہاں 8-10 آدمی موجود تھے، انہوں نے ٹرک سے 50 پیٹی اتار کر اندر رکھی اور دوسری 50 پیٹیاں نکال کر ٹرک میں لوڈ کی۔ ان میں 2 آدمی میرے ساتھ گئے، میں نے سرحد پر انہیں اپنا برادر بتایا، اس لیے وہ لوگ افسران مجھے اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وادی کراش میں جا کر میں نے ٹرک روک دیا، وہاں بھی 10 آدمی موجود تھے، انہوں نے پیٹیاں ایک بار پھر بدلی اور میں کاشر روانہ ہو گیا۔ وہاں پیٹیاں دے کر اور وہاں سے مال لوڈ کر کے میں واپس آ گیا، الف خان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سیبوں کی پیٹیوں پر کوئی خاص نشان بھی تھا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ان پیٹیوں پر گیانی سنگھ فروٹ کمپنی کا نام موٹا موٹا لکھا ہوا تھا، میں نے خود پڑھا تھا، حالانکہ یہاں اس نام کا کوئی فروٹ فروش نہیں ہے، الف خان نے کہا۔ جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے حلیے تفصیل سے بتاؤ، عمران نے پوچھا تو الف خان نے دونوں کے حلیے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مڑ کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکریٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں عمران بول رہا ہوں، یہاں کے صوبہ کے سرحدی شہر کاٹولو کافرستانی ایجنٹوں نے ہائی جیک کیا ہے اور وہاں سے ملنے والی یورینیم کی 50 پیٹیاں انہوں نے یہاں کے ایک مقامی ٹرک کی مدد سے ایران کے سرحدی شہر کاشر سمگل کی ہیں۔ وہ لازماً وہاں سے زادان لے جائیں گے کیونکہ کاشر سے قریب زادان ہی ہوائی اڈہ ہے۔
وہاں سے ان بیٹیوں کو کافرستان لے جایا جائے گا، آپ نے انہیں روکنا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کھاٹو شہر کے ماؤنٹ ایوریسٹ کے سربراہ سے بات کریں کہ وہ ہمیں کوئی تیز ہیلی کاپٹر مہیا کریں، اور ساتھ ہی سرحدی حکام سے بھی بات کریں تاکہ ہم ہیلی کاپٹر کی مدد سے فوری طور پر زادان پہنچ سکیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں ٹرکوں کا مشہور اڈہ ہے، وہاں کی انٹرنیشنل گڈز کمپنی کے باس کے دفتر سے بات کر رہا ہوں، ہیلی کاپٹر بڑا چاہیے، میرے ساتھ 3 اور بھی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا نمبر بتا دو، میں ابھی واپسی اطلاع دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور عمران نے فون پیس پر درج نمبر دہرا دیے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہاں سے زادان فون کرنے کے لیے رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے بالحان سے پوچھا، جس کے چہرے پر اب انتہائی حیرت بھرے تاثرات تھے، جس کے البتہ اس نے جلدی سے نمبر بتانا شروع کر دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کر کے اس نے وہاں کی انکوائری نمبر ڈائل کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پورے زادان میں ایک ہی نمبر محسوس ہے جس کا اسے علم تھا۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی، ایئرپورٹ مینیجر کے نمبر دیں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور تیزی سے ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری آواز سنائی دی، مینیجر صاحب سے بات کرائیں، میں تاران سے چیف کمشنر بول رہا ہوں۔ عمران نے زادان کی مقامی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو مینیجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، مسٹر مینیجر، زادان سے کافرستانی فلائٹس کے اوقات بتا دیجیے۔ عمران نے کہا، جناب، 2 پروازیں روانہ روزانہ جاتی ہیں، ایک صبح 8 بجے اور ایک 6 بجے۔ مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ دونوں پروازیں پاکیزہ سے ہو کر جاتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مینیجر نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی کافرستانی کوئی ایسی پرواز یہاں سے جاتی ہے جو پاکیزہ سے نہ گزرتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، کافرستان یہی دونوں پروازیں جاتی ہیں اور دونوں پاکیزہ سے گزر کر جاتی ہیں، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو انٹرنیشنل گڈز کمپنی کھاٹو، دوسری طرف سے پوچھا، اور عمران نے سر سلطان کی آواز پہچان لی۔ جی میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے سربراہ کرنل آدم کو ہدایات دے دی گئی ہیں، ابھی چند منٹ پہلے ہیلی کاپٹر وہاں اڈے پر پہنچ جائے گا، اور کرنل آدم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہیں سرحد پر پار کرا دیں گے۔ وہاں زادان پاکیزہ کے سفیر کو بھی فوری طور پر ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ زادان ایئرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں، اگر وہاں تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تمہاری مدد کریں گے، سر سلطان نے کہا۔ کیا نام ہے ان کا؟ عمران نے پوچھا۔ بخت بیدار خان، سر سلطان نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ویگن ہاسی تیز رفتاری سے ایران کے بڑے شہر زادان کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ویگن میں کرنل راٹھور اور کرنل سیٹھی کے ساتھ 2 افراد موجود تھے، ان سب کے جسموں پر عام سے لباس تھے، اور ان کے جو کاغذات تھے ان کے مطابق ان کا تعلق کافرستان سے ملحقہ اسلامی ملک باشانہ سے تھا۔ کاغذات کے لحاظ سے وہ سیاہ تھے۔ ویگن کے عقبی حصے میں سیبوں کی 50 پیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کرنل راٹھور، ہمیں ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمی سے بات کر لینی چاہیے، کرنل سیٹھی نے کہا، تو کرنل راٹھور بے اختیار چونک پڑا۔ کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ کرنل راٹھور نے چونک کر کہا، جس کے ذریعے علی خان کو بک کیا گیا تھا، وہ کافرستان کا خاص مخبر ہے۔ کرنل سیٹھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ ہمارا مسئلہ پاکیزہ سے ختم ہو چکا ہے، اب وہاں ہمارے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کرنل راٹھور نے منہ بناتے ہوئے کہا، دراصل علی خان نے راستے میں جو اکھڑ پن دکھایا تھا مجھے، اس سے مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں وہ کاشر میں یا واپس جاتے ہوئے سرحدی محافظوں کو ہمارے متعلق کچھ بتا نہ دے۔ ادھر پاکیزہ کی سیکرٹ سروس بھی لازماً ثاقاب پروجیکٹ پہنچی ہوگی، اور وہ انتہائی فعال اور تیز تنظیم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب زادان ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں وہ لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں، یا فلائٹ جب راستے میں پاکیزہ میں اترے تو ہمیں وہاں سے پکڑ لیا جائے۔ ہمیں ہر لحاظ سے چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے، کرنل سیٹھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید وہم ہو گیا ہے، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے، اور کسی بھی طرح ہمارا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں بات کر لیتا ہوں، کرنل سیٹھی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ایک محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی یہ محسوس آوازیں نکلنے لگیں، ہیلو ہیلو PP1 کالنگ اوور۔ کرنل راٹھور نے محسوس لہجے میں بار بار کال دینا شروع کر دی، یس P6 اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک محسوس آواز سنائی دی، P6 علی خان نے راستے میں ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی اور اکھڑ پن کا مظاہرہ بھی کیا تھا، تم اسے چیک کرو، ایسا نہ ہو کہ واپسی میں اسے سرحدی حکام کو یا وہاں کھاٹو شہر میں کسی کو ہمارے متعلق کوئی اطلاع دے دی ہو، اوور۔
کرنل راٹھور نے جواب دیا، جی صاحب میں معلوم کرتا ہوں، ویسے علی خان واپس پہنچ گیا ہے، کافی دیر پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ سب اوکے ہو گیا ہے، آپ اب بتا رہے ہیں کہ اس نے غلط طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا گیا، بہتر جناب، میں ابھی تمام معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ اوور۔ اسپیشل فریکوینسی نوٹ کر لو، اس پر تم اطلاع دے سکتے ہو لیکن جلدی۔ اوور۔ کرنل راٹھور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس فریکوینسی دہرائی اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔